بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ پیش کرنے جا رہا ہوں، جس سے جناب محمد سلیم بٹ صاحب کے مختلف کالموں سے لیا گیا ایک، جو کہ انہوں نے ملک کے ایک موقر نامہ روزنامہ نوائے وقت میں اکثر وہ پچھلے سال کافی دیر تک لکھتے رہے، ان میں سے ایک مضمون اور کالم آج لیا جا رہا ہے، جس کا عنوان ہے کشکول دوسرا رخ۔ تو شروع کرتے ہیں کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ، کشکول دوسرا رخ۔ مشترکہ ہندوستان کے وقت جب کوئی بھکاری ہندو سے بھیک مانگتا تو اس کا مذہب پوچھتے، اگر وہ مسلمان بتاتا تو سستے دور میں بھی 4 یا 8 آنے سے نوازتے، اور اگر بھکاری کہتا کہ میں ہندو ہوں تو اس کو اندر لے جا کر اس کی خوب درگت بناتے، شرم دلاتے، غیرت جگاتے اور اسے مناسب رقم دے کر چھوٹا موٹا کاروبار کرنے کی صلاح دیتے۔ سکھ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں آپ کو کوئی سکھ فقیر دکھائی نہیں دے گا۔ اس کے برعکس گوگل کے مطابق پاکستان میں 50 لاکھ سے 2.25 کروڑ کے درمیان پیشہ ور بھکاری ہیں۔ اب حکومت کے اعلان کے مطابق 3 کروڑ لوگوں کو گھر میں بیٹھے بٹھائے خرچہ ملے گا۔ لنگر خانے اور پناہ گاہیں علیحدہ ہیں۔ آج سے 2 صدیاں قبل جب مسلمان جنگجو اور بہادر تھے، یہ لوگ بے خوف و خطر کشتیاں جلا کر خطرات میں کود جاتے، تو اس وقت غیروں نے فیصلہ کیا کہ ان لوگوں کو الٹے سیدھے کاموں میں ڈال کر وہ تعلیم سے بے بہرہ کردہ، آرام طلب بنا دو، ان کے حکمرانوں کو عیاشی پر لگا دو۔ ان کی اس منصوبہ بندی کا نتیجہ یہ ہوا کہ معاشی طور پر مستحکم ملک لیبیا، شام، یمن، عراق، افغانستان، بوسنیا اور کشمیر کے لوگوں کو گاہے بگاہے جان سے بھی مارو، ان کی ذاتی املاک، شہر اور تنصیبات آہستہ آہستہ تباہ کر دو۔ نتیجتاً آج درج بالا ملکوں کے شہری لانچوں پر بیٹھ کر پرخطر سمندر میں یورپ کا رخ کرتے ہیں۔ بچ جانے والے لوگ وہاں کیمپوں میں مفت کی روٹیاں کھاتے ہیں یا پھر گدھا گری کا کاروبار کرتے ہیں۔ یہ پورے عالم اسلام کے متعلق پوری سوچی سمجھی منصوبہ بندی ہے کہ ان قوموں کو عقل و فکر اور کچھ کرنے کی جستجو سے محروم کر دو۔ 3 کروڑ لوگوں کو ماہانہ خرچ دینا بظاہر وہی عمل ہے کہ پوری قوم کو بھیک منگے بنا دو۔ جو لوگ ان اسکیموں سے فائدہ نہ اٹھا سکیں وہ لنگر خانوں کا رخ کریں۔ اس طرح کشکول اٹھانے کی عادت جن میں راسخ ہو جائے اور وہ پھر چاہے 20 یا 21 گریڈ میں ہوں، بے نظیر انکم اسکیم میں اپنا نام لکھوا کر اپنے آپ کو غربت سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ بین الاقوامی ایجنڈے پر عمل درآمد کی بجائے موجودہ کالجز جو کلرک پیدا کر رہے ہیں، ان کو ٹیکنیکل کالجز اور انسٹیٹیوٹ میں تبدیل کیا جائے۔ نئی پود کو خراد، ویلڈنگ، کمپیوٹر، الیکٹرک، دھاتیں، زرعی اجناس کے متعلق ڈگریاں دی جائیں، تاکہ بچے حکومتوں کی طرف دیکھنے کی بجائے اپنے بازوؤں پر انحصار کریں اور نئی ایجادات کے متعلق سوچیں۔ تمام پیشوں میں ہر سال اول دوم سوم آنے والے بچوں کو گولڈ میڈل اور نقد انعامات دے کر ان کی دلجوئی کی جائے، تاکہ قوم کی سوچ میں مثبت
اور کچھ کرنے کی جستجو اور روشن مستقبل کی کرن نظر آئے۔ ماہانہ خرچہ دینے کی بجائے جس میں اربوں خربوں اڑیں گے، جس میں ایک بڑا حصہ فراڈ کی نظر ہو جائے گا، اگر کسی میں جذبہ حب الوطنی ہو اور اس قوم کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہوتا دیکھتا ہے، تو حکومت ان پیسوں سے ہر شہر میں بڑی بڑی فیکٹریاں بنائے، اور جب تک وہ فیکٹری کسی مخصوص پیداوار کے لیے تیار نہ ہو جائے، ایسے لوگوں کو اس کام کی ٹیکنیکل تربیت دی جائے۔ ان لوگوں کو خیرات دینے کے بجائے ان کو حقوق ملکیت دیے جائیں اور واضح کر دیا جائے کہ چاہے اسے اجاڑ دو یا اپنا مستقبل سنوار لو۔ یہ آپ لوگوں کے لیے ایک سنہری موقع ہے۔ قدرت اللہ شہاب جلا وطنی کے دور میں کسی یہودی فلاسفر کی دعوت پر تل ابیب گئے تو انہوں نے اس فلاسفر کے گھر میں قائد اعظم کی فوٹو دیکھی۔ قدرت اللہ شہاب بہت خوش ہوئے، اور جیسے ہی وہ فلاسفر چائے لے کر آیا، وہ بڑی گرم جوشی سے یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس ملک میں بھی قائد اعظم کے ماننے والے ہیں۔ اس پر اس فلاسفر نے ان کو پیچھے ہٹاتے ہوئے کہا کہ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ میں قائد اعظم کا مدعا ہوں؟ اس شخص نے بدصغیر کے مسلمانوں کو زندہ رہنے کی خواہش پہچان اور علیحدہ ملک لے کر دیا ہے۔ ہمارا مشن اس کو ختم کرنا ہے۔ فوٹو اس لیے لگائی ہے کہ میں اپنا مشن بھول نہ جاؤں۔ وہ گوری قومیں جس وقت دن کا آغاز کر رہی ہوتی ہیں، ہم اس وقت سونے جا رہے ہوتے ہیں، اور پھر زوال کے وقت اٹھتے ہیں۔ ہم پر زوال نہیں آئے گا تو پھر اور کیا آئے گا؟ جو قومیں اپنے حالات و واقعات اور درپیش مسائل سے غافل ہوتی ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کو اپنے ملک میں قبر کے لیے بھی جگہ نہیں ملتی۔ ناظرین و سامعین کرام، یہ تھا آج کا کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ، جس کا عنوان تھا کشکول دوسرا رخ۔ ناظرین، یہ مضمون جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی طرف سے روزنامہ نوائے وقت 21 مارچ 2021 کے شمارے میں ایک کالم کی صورت میں پیش کیا گیا۔ ایسے ہی دلچسپ اور معلوماتی مضامین کو پڑھنے اور سننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل بھی رشیدی کو سبسکرائب کر کے، لائک کر کے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، تاکہ ایسے دلچسپ اور معلوماتی ولاگز نوٹیفیکیشنز آپ کو باقاعدہ اور بر وقت ملتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنی دعاؤں میں پاک وطن، پاک فوج، والدین، اعزاء اقارب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل کر لیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔